جوئیں، پیڈیکولائسس، باڈی لائس۔ جوؤں کا تعلق جسمانی صفائی سے ہے۔ لمبے بالوں میں جوئیں پڑنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن جو جسم ہفتہ میں ایک بار اچھی طرح سے دھلتا ہو اس میں جوئیں پڑنا افسوسناک ہے۔ جوؤں کا تعلق کیڑوں کے اس خاندان سے ہے جو اپنی روزی خود نہیں کماتے۔ محنت اور مشقت سے جی چرانے والے ان کیڑوں کی متعدد اقسام ہیں۔ یہ اپنے لیے کوئی شکار تلاش کر لیتی ہیں اور پھر پوری زندگی اس کا خون چوسنے میں گزار دیتی ہیں۔ یہ کیڑے ہر جگہ مختلف شکلوں اور مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسا کہ مادہ مچھر لوگوں کا خون پی کر توانائی حاصل کرتی ہے اور اپنے بچے شکار کے جسم میں داخل کر کے ان کے رزق کا بھی بندوبست کر دیتی ہے۔ پیٹ میں پائے جانے والے کیڑے متعدی خارش یعنی سکیبیز کے کیڑے اور جوئیں ان کی آسان مثالیں ہیں۔ انسانی جسم پر پلنے والی جوؤں کی متعدد اقسام ہیں۔ ہر جگہ پائی جانے والی جوؤں اپنی نوعیت اور تفصیلات میں دوسری سے مختلف ہے۔ اس طرح شکل و صورت میں بھی مختلف ہے، جیسے کہ سر میں یا جسم کے دوسرے حصے پر پائی جانے والی جوئیں اور سرد ممالک میں زیر ناف بالوں میں پائی جانے والی جوئیں۔ مسلمان کہلانے کے باوجود ہمارے کچھ بھائی اپنے جسم اور لباس کی صفائی پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان کے لباس اور جسم میں جوئیں پڑ جاتی ہیں۔ حج کے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میں یہ بات آئی کہ کچھ لوگوں کے سروں پر جوئیں پڑ گئی ہیں، تو آپ نے حکم صادر فرمایا کہ ان کے بال فوری طور پر مونڈ دیے جائیں۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق حج کا احرام باندھنے کے بعد کوئی بھی حاجی نہ تو بال کٹوا سکتا ہے اور نہ جوں مار سکتا ہے۔ معاملہ کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے ان دو ممنوعات کو ملتوی کر دیا۔ سر میں جوئیں پڑنے کے بعد سر میں خارش، چھوٹے چھوٹے دانے، شرح اور جلد کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ جلد موٹی ہو جاتی ہے۔ خارش اور جلن کی وجہ سے بار بار کھجلانے سے جلد میں آنے والی خراشوں میں سوزش کی وجہ سے ایگزیما یا پھنسیاں نکل سکتی ہیں۔ سر اور جلد میں پڑنے والی جوئیں جلد میں سوراخ ڈال کر خون پینے لگتی ہیں، تو اس وقت یہ اپنے کیمیائی عنصر کا انجیکشن جسم میں لگا دیتی ہیں، جس سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور وہ جمنے نہیں پاتا۔ اس طرح وہ اپنی خواہش کے مطابق خون پی سکتی ہیں۔ خون کو جمنے سے روکنے کے لیے اس قسم کے جوہر جونک، کھٹمل، مچھر اور متعدی خارش کے کیڑوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان جوؤں کے بچے جلد پر چپکے ہوئے ملتے ہیں۔ جسمانی اذیت والی جوں زیادہ تر بالوں میں رہتی ہے۔ پرانے زمانے کی خواتین باریک کنگھی کی مدد سے ایک دوسرے کی جوئیں نکالتی تھیں۔ یہ ایک لمبا اور ہمسایوں کی محتاجی والا پروگرام ہوتا تھا۔ پھر خواتین نے پارا لے کر اس کو کڑوے تیل میں حل کر کے سر میں لگانا شروع کر دیا، تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ویلکم کمپنی کی کوپیکس محفوظ اور قابل اعتماد دوائی ہے۔ جوئیں مارنے والی ادویات ہفتہ بھر کے لیے لگانی چاہیے اور مریض کے کپڑوں پر بھی چھڑکی جائیں، اور ان کپڑوں کو روزانہ کی بنیاد پر ابال کر پہننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے روز نہانے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد خوشبو لگا کر مسجد میں آنے کی تاکید فرمائی ہے۔ عہد رسالت میں خوشبو کے لیے عود ہندی، لوبان اور زریرہ بطور خوشبو کے استعمال ہوتا تھا۔ ان میں سے ہر دوائی خوشبودار ہونے کے علاوہ جراثیم کش ہے اور دافع عفونت بھی ہے۔ ان میں سے جس دوائی کو بھی جسم یا لباس پر لگایا جائے وہ جوئیں مار دے گی۔ زریرہ یا باج کو پانی میں ابال کر اگر اس کے جوشاندہ کو سر میں مل کر تھوڑی دیر رہنے دیا جائے تو جوئیں مر جاتی ہیں۔ متاثرہ مقامات پر کسی بھی خوشبو کا چھڑکاؤ کر دیں، جوئیں خوشبو سے مر جاتی ہیں۔